بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں، اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی حرکتوں کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کی تائید کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک تھے، اس لیے ان کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس عہد کو پورا کروانے کے لیے تمہارے سروں پر طور کو بلند کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، عہد یہ تھا کہ جو ہم نے تمہیں دیا یعنی تورات، اس کو قوت سے پکڑ لو، وَاسْمَعُوا، دل سے اس کو سنو۔ قالو، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے اس کو سن لیا، وعصینا، لیکن زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور اس نافرمانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ کیوں؟ بکفرہم، ان کے سابقہ کفر کی وجہ سے۔ وہ کفر یہ تھا کہ جب دریائے شور سے نیچے اترے تو ایک قوم کو انہوں نے ایک مجسمے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہمیں بھی ایسا مجسمہ بنا کے دیجیے، اور یہ ان کے دل میں چاہت تھی کہ ہمارا بھی ایسا مجسمہ ہو جس کی ہم عبادت کریں، اور پھر بچھڑے کی صورت میں ان کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، آپ کہہ دیجیے بہت برا ہے تمہارا ایمان جس کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ سابقہ آیت میں جو یہودیوں کا دعویٰ ذکر کیا گیا ہو کہ وہ کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان پہ گویا طنز کر رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا ایمان جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، حالانکہ تم تو شرک کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور شرک ہی کو تم پسند کیا کرتے تھے، اور تورات میں اس طرح کا کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قبول نہیں کیا تو مجبوراً ان کے سروں پہ کوہ طور کو بلند کیا گیا، اور زبردستی ان سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ شریعت موسویہ پر عمل کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی پہ ہی اڑے رہے اور شرک کے اندر ہی مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکمل طور پہ شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعت کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔